نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، مجھے پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی اس لیے وقت کم رہ گیا ہے، لیکن دین کی ضروری بات لمبے وقت کی محتاج نہیں ہوتی. تھوڑی دیر میں بھی اگر اخلاص کے ساتھ بات کہی جائے اور جذبہ عمل کے ساتھ سنی جائے تو وہ کارآمد ہوتی ہے، اور خدا نہ کرے یہ باتیں موجود نہ ہوں تو پھر لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ پچھلے رمضان میں نہ جانے ہمارے کتنے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے، تراویح میں شریک تھے، اور رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے. اور آج اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے. ان کے عمل کا حساب و کتاب بند ہو چکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے وہی عمل معتبر ہے جو اس دنیا میں کیا جائے، مرنے سے پہلے پہلے کر لیا جائے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے. جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو دفتر عمل بھی بند ہو جاتا ہے، عمل کا رجسٹر بھی بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا. اور جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت وہ حسرت کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے زندگی کے اوقات کس طرح میں نے فضول ضائع کر دیے. کاش کہ میں اس میں کوئی نیک عمل کر دیتا، کاش کہ میری نیکیوں کے اعمال میں، نام اعمال میں نیکیوں کا کچھ اضافہ ہو جاتا. لیکن وہ حسرت اس وقت کارآمد نہیں ہوتی، کیونکہ عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کتنے بھائی بہن جو پچھلے رمضان میں رمضان کی گھڑیوں سے مستفید ہو رہے تھے، آج وہ زیر زمین جا چکے، برزخ کے عالم میں پہنچ چکے، اس جگہ پہنچ چکے جہاں ان کے لیے اپنے عمل میں کوئی اضافہ کرنا ممکن نہیں. وہاں جانے کے بعد حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے تو کوئی عمل بن نہیں پڑتا، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ایصال ثواب کر دے، کوئی ہمارے اوپر فاتحہ پڑھ جائے، کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، تو اس کی آرزو لگی رہتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آدمی دنیا میں قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کی زبان حال سے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ وہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ وہ گزرنے والوں سے کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ہمارے پاس آ کر ایصال ثواب اور دعا کرتا ہے کہ نہیں. اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اس کلام کو اردو میں نظم کی شکل میں مرتب کیا ہے، جس کا نام ہے مقبرے کی آواز، کہ مقبرہ گویا ہر مقبرہ وہ گویا زبان حال سے اپنے گزرنے والوں کو آواز دیتا ہے کہ مقبرے سے گزرنے والے سن، خیر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے۔ پوری داستان ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزاری، اور اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے۔ تو وہ عالم جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اعمال میں اضافے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا، اس کی مقدس گھڑیاں عطا فرمائیں، وہ گھڑیاں جن کا ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، گناہ بخشائے جاتے ہیں، گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، پہلے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر شکر یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی ساعتوں کی قدر پہچانی جائے، یعنی ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں خرچ کیا جائے اور معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہے، اس میں بندے کا کام یہ ہے کہ کم از کم اس مہینے میں اس بات کا تہیہ کر لے، اس بات کا عزم کر لے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا کہ وہ غلط جگہ نہیں پڑیں گی، کانوں کی حفاظت کروں گا کہ اس میں غلط بات نہیں ڈالی جائے گی، اس میں ناجائز گانا بجانا، اس میں غیبتیں اور جھوٹ غلط بیانیاں یہ نہیں سنوں گا، اور اپنی زبان کی حفاظت کروں گا کہ زبان کو غلط کام میں استعمال نہ کیا جائے، جھوٹ اس سے نہ بولوں، غیبت اس سے نہ کروں، کسی کی دل آزاری اس سے نہ کروں، کسی کا دل اس سے نہ دکھاؤں، اس بات کا اہتمام انسان کرے۔ اور بھائی اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر الصبر و شہر البواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے۔ کس طرح کہ کھانے کو دل چاہتا ہے، بھوک لگتی ہے، مگر اپنے آپ کو روک کر آدمی روک لیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے روزہ فرض کیا ہے، میرا روزہ ہے، میں کھاؤں گا نہیں۔ پیاس لگ رہی ہے، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن کوئی مسلمان جس نے روزہ رکھا ہو وہ کبھی اپنی پیاس بجھانے کی خاطر وہ پانی نہیں پیے گا۔ کوئی اگر ₹1,00,000 بھی اس کو دے کہ یہ ₹1,00,000 لے لو اور پانی پی کر روزہ توڑ دو، کوئی مسلمان اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی محبت، اس کی جلال،
اس کی خشیت کی وجہ سے بندہ ان باتوں سے رک جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تربیت دینے کے لیے بنایا، شہر الصبر ہے۔ جب شہر الصبر ہے تو بھائی ہر غلط کام سے صبر۔ دل میں کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو صبر کر کے اس کو روک لو، اپنے آپ کو روک لو، یہ صبر ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ چونکہ شہر الصبر ہے تو اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے، گالم گلوچ کرنا چاہے، تو تم اس کا جواب نہ دو، بلکہ کہہ دو کہ بھئی میرا تو روزہ ہے۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی شخص تم سے گالم گلوچ کرنے لگے، یعنی برا بھلا کہنے لگے اور تم سے لڑنے لگے، اور دوسری روایات میں جہل علیکم جاہلون، کہ کوئی جہالت کا کام کرنے لگے۔ جہالت کا کام جو ہے نا، عربی میں یوں تو لفظی جہالت میں ہر قسم کی نادانی آ جاتی ہے، لیکن عربی میں خاص طور سے لڑائی کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ لڑائی ہے ہی جہالت کا کام۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، صحیح علم دیا ہو، وہ لڑنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اگر فرض کرو کسی سے کوئی حق تلفی بھی ہوئی ہے تو شریفانہ انداز میں اس سے بات کرتا ہے، شریفانہ انداز میں اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن لڑائی لڑنا اور اپنے آپے سے باہر ہو جانا، غصہ کرنا، یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہوتا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں لڑائی اور جہالت عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے تو تمہارا دل تو چاہے گا کہ بھئی جس طرح یہ مجھ پر گرم ہو رہا ہے میں بھی گرمی کا مظاہرہ کروں، میں اس سے زیادہ کروں، اس نے مجھے ایک بات کہی ہے میں اس کو 10 باتیں کہوں، اس نے مجھے ایک تانا دیا ہے میں اس کو 10 تانے دوں۔ دل تو چاہے گا، لیکن سمجھ لو کہ تمہارا روزہ ہے، اور یہ روزہ صبر کے مہینے میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ پر قابو پاؤ، اپنی ہر خواہش کو کے پیچھے نہ چل پڑو، ہر خواہش کے آگے اپنے ہتھیار نہ ڈال دو، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں کرو، اپنے اوپر قابو پاؤ، اور غلط خواہشات، غلط ارادے جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو دبا کر صبر کا مظاہرہ کرو۔ یہ شہر الصبر ہے، لڑائی کا نہیں، مہینہ نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے لڑائی کا کیا مطلب یہاں پر، یہ تو تکار، آپس میں تو تکار کرنا، اس کو بھی فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منع ہے، مت کرو روزے کے اندر۔ کوئی کرے بھی تو کہہ دو بھائی میں نہیں کروں گا، میرا تو روزہ ہے۔ ہتھیار ڈال دو، ناک نیچی کر دو۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کا جواب نہ دیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ ارے ناک کیا کٹ جائے گی، ناک نیچی کر دو، اللہ کی خاطر کر دو، اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہینے کی خاطر کر دو، رمضان کی خاطر کر دو، روزے کی خاطر کر دو، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لو۔ میرا تو روزہ ہے، میں لڑائی نہیں کروں گا۔ زبانی لڑائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جب زبانی لڑائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو یہ ہاتھا پائی، ایک دوسرے کو مارنا، تکلیف پہنچانا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ بچائے ہتھیار اٹھا کر دوسرے کے اوپر حملے کرنا،
ٹارگٹ کلنگ کا لفظ بڑا مشہور ہو گیا اور اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر رکھا ہے. خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں. ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں. ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ محض اپنے ایک جذبہ عصبیت کو تسکین دینے کے لیے یا اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. ہم ہتھیار رکھتے ہیں، ہتھیار والے ہیں. وہ چاہے ہتھیار رکھنا جرم ہو، لیکن اس جرم کو یوں سمجھ کر کہ یہ ہماری دلاوری کی بات ہے، یہ ہماری بہادری کا کام ہے، اور اس کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. کس لیے؟ محض اس بنا پر کہ اپنی قوت کا اظہار ہو. ہم زیادہ مضبوط ہیں تمہارے مقابلے میں، محض اس لیے. اور بعض اوقات بلا وجہ اللہ بچائے ایک مسلمان کو کہ جان، مال، آبرو ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر حملہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اس کو کعبہ شریف ڈھانے سے تعبیر کیا گیا. کوئی آدمی کعبہ شریف کو ڈھائے اعوذ باللہ تو کتنا بڑا مجرم ہوگا. ساری مسلمان عالم اسلام اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا. یہ کعبے کو ڈھانے کو کرنے کے لیے ہے. مگر کتنے کعبے روز ڈھائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. رمضان کے مہینے کے اندر بھی اس سے لوگ باز نہیں آ رہے. خدا سے ڈرو، تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے، تمہیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور قرآن نے یہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں اور ان کی حرمت ایسی ہے جیسے کہ تمہارے اس دن کی یعنی یوم النحر کی، اور جیسے تمہارے اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی، اور جیسے تمہارے اس مہینے کی یعنی ذوالحجہ کی. حج کے مہینے کی جو حرمت ہے، حج کے دن کی جو حرمت ہے، مکہ مکرمہ کی، منی اور عرفات کی جو حرمت ہے، وہ ایک مسلمان کے جان، مال اور آبرو کی حرمت. تو فرمایا کہ میرے بعد کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ لا تخت کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی تھی، اور یہ وصیت فرما کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اللہم فاشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اپنی وصیت پوری پہنچا دی ہے اس امت کو. تو رمضان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو فراموش کر کے، اس وصیت کو پس پش ڈال کر اپنے لیے جہنم خرید رہے ہو، اپنے قبروں میں انگارے بھر رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مورد بنا رہے ہو، اور اس عذاب کی وجہ سے پوری امت عذاب میں مبتلا ہے، پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے. تو خدا کے لیے یہ شہر الصبر ہے. اس شہر صبر کو، اس صبر کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرو، اور دل میں جو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں
ان کو اپنے قابو میں کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند بناؤ. یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. اگر تمہارے جذبات کبھی مشتعل بھی ہو جائیں تو اللہ کے لیے ان کو ٹھنڈا کر لو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو دبا جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے. اگر تم نے روزہ تو رکھ لیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا عام حالتوں میں، وہ تم نے چھوڑ دیا. حلال کام چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. اور حلال کام تو چھوڑ دیا اور حرام کام چھوڑے نہیں. جھوٹ ویسے ہی بول رہے ہو، غیبتیں ویسے ہی کر رہے ہو، دوسروں کو تکلیف ویسے ہی پہنچا رہے ہو، ان کی جان مال آبرو پر ویسے ہی حملے کر رہے ہو، اور حرام خوری تم نے چھوڑی نہیں. حرام خوری چھوڑی نہیں. رشوت لیتے تھے، اب بھی لے رہے ہو. دھوکہ دے کر پیسے کما رہے تھے، آپ بھی کما رہے ہو. تو کیا مطلب کہ روزہ تو رکھا اللہ کے لیے، افطار کیا حرام مال سے. افطار کیا حرام مال سے. وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس روزے میں کیا برکت ہوگی؟ اس روزے میں کیا نور ہوگا؟ اس روزے سے کیا تقوی حاصل ہوگا جو لعلکم تتقون میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنی آمدنی کو صاف کر لو. کوئی حرام کا لقمہ رمضان کے اندر نہیں جائے گا. اور یہ اپنی تربیت کر کے جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو رمضان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، بندے کے ذرا سے ارادے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما ہی دیتے ہیں. بندے کے ارادے کی ذرا سی دیر ہوتی ہے، اس ارادے کے ذریعے اگر توفیق مل گئی رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی، تو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ. جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ تعالی. کیا مانا؟ کہ اگر تم نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ پر قابو پا کر، ذرا دشواری ہوئی، مشقت ہوئی، لیکن تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور گناہوں سے بچا لیا، سلامتی، گناہوں سے سلامتی حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ انشاءاللہ سال بھی تمہارا سلامتی سے گزرے گا. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو عام دنوں کے مقابلے میں نسبتاً آسان بھی کر دیا. کیا آسان کر دیا؟ شیطان بند ہے. شیطان بند ہونے کے کیا معنی؟ وہ جو پہلے ہر وقت بہکایا کرتا تھا، گناہوں پر آمادہ کرتا تھا، تو وہ بہکانے کی طاقت اس کی اس زمانے میں سلب کر لی گئی. وہ بہکائے گا نہیں، اس مہینے میں نہیں بہکائے. پھر بھی جو دل میں گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ تمہارے اپنے نفس سے ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، کیونکہ شیطان بند ہے. اس لیے ابلیس شیطان بند ہے، تو اس کی وجہ سے عبادت آسان ہو گئی، گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا. عبادت اتنی آسان ہو گئی کہ جو لوگ 5 وقت مسجد میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن تراویح میں دیکھو 20 رکعتیں، گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے کی تراویح کس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. اور جو لوگ عام دنوں میں قرآن کریم کو بھی کھول کے بھی نہیں دیکھتے، لیکن رمضان میں کون مسلمان ہے جو کبھی کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیتا ہو؟ تو اس میں طاعت کرنا آسان،
اور معصیت سے بچنا آسان. تو اپنے آپ کو اس زمانے میں اس طرح گزار لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر ہے کہ سال سلیمت لہو سنہ، سال بھی اس کا سلامتی سے گزرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی طاعت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس میں خوب کیا جائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. فضول مجلسیں سے پرہیز کرو، فضول باتوں سے پرہیز کرو، اور ذکر چلتے پھرتے زبان پر ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ خاص طور پر بڑی عجیب فضیلتوں کا کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اس سے ہوتی ہے. یہ ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے. اپنے نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک طاقت بھی ہے. یہ ایک ٹونک ہے بڑا زبردست، روحانی ٹونک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہو، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور درود شریف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکے اس رمضان کے مہینے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجنے کا اہتمام. تو یہ فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے اوقات کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی طاعت میں اور گناہوں سے بچنے میں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.